بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ یہ سورہ معارج ہے اور کل مولانا صاحب نے آپ حضرات کو پہلی 2 آیتیں جو سورہ معارج کی ہے ان کی تفسیر ترجمہ بتا دیا تھا۔ پچھلی آیت میں پچھلی آیت میں فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، کہ عذاب جو واقع ہونے والا ہے للکافرین کافروں کے لیے، لیس لہ دافع اللہ جل شانہ کی طرف سے کافروں کے لیے جو عذاب آنے والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیس لہ دافع، وہ ہر حال میں آ کر رہے گا۔ من اللہ، کس کی جانب سے؟ اللہ جل شانہ کی جانب سے، ذی المعارج جو بلندیوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ، ملائکہ چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، والروح، اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، الیہ، اس کی طرف یعنی اللہ جل شانہ کی طرف، فی یومن، ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس کی مقدار جو ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال ہوگی، مراد قیامت کا دن ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب علیہ السلام، ان کافروں کی طرف سے آپ کو جو تکالیف پہنچ رہی ہیں، فاصبر، آپ اس کے اوپر صبر اختیار فرمائیے، صبرا جمیلا، ایسا صبر جو خوبصورت ہے، صبر جمیل، جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ پیچھے لمبا واقعہ ہے، آگے آپ پڑھ لیں گے، بلکہ پڑھ چکے ہوں گے یہ تفسیر کے اندر، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا فصبر جمیل۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آ کر یہ سارا واقعہ، وہ کہانی جو تھی وہ کی، اور وہ جھوٹ موٹ کا خون لے کر آئے، تو پھر انہوں نے یہ فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم، تمہارے نفسوں نے تمہیں یہ سارا اس بار اکسایا ہے، اور جو کہانی تم آ کر بتا رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے۔ فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کروں گا، اچھا صبر۔ کوئی دکھ مصیبت آ جائے اور انسان اپنے جذبات نکال لے، جزا فضا کر لے، اور اس کے بعد کہے کہ میں نے صبر کر لیا، یہ صبر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو ہی کوئی صدمہ، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آپ کو پہنچی ہے، تو اس کے پہنچنے کے فوراً بعد پہلی دفعہ میں جو انسان صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، یہ صبر ہے۔ جزا فضا کر لینا، واویلا کر لینا، اور پھر اس کے بعد جا کے کرنا کہ اب میں صبر اختیار کرتا ہوں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ براہ راست خطاب فرما رہے ہیں فاصبر صبرا جمیلا، اے میرے محبوب آپ صبر جمیل اختیار فرمائیے۔ کیا مطلب؟ کہ جتنا بھی دکھ مصیبت کسی کی طرف سے پہنچ رہا ہے اس کو پی جائیں،
سہ جائیں، برداشت کر جائیں، یہ ہے ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے، وہ کسی شکل میں بھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ذی المعارج بلندیوں والے ہیں کہ اگلی آیت میں فرمایا فرشتے بھی اور روح جبرائیل علیہ السلام اللہ جل شانہ کے دربار میں پیش ہوں گے فی یومن، ایسے دن کے اندر کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس دن کی مقدار جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ اب ان آیات کے اندر ہمارے لیے درس کیا ہے؟ ایک تو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ بھئی اس کی تیاری کریں، بہت ہولناک منظر ہے، اس کے اندر بڑے جو ہیں وہ احوال پیش آنے والے ہیں، ہاں جی، اور جس دن کا اللہ جل شانہ جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، وہ ایسا ہولناک دن ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان کے سب سے زیادہ قریبی اور خونی رشتے 4 ہیں، جن سے یہ انسان پیدا ہوا یعنی ماں باپ، جو انسان سے پیدا ہوئے یعنی اولاد، جو اس کے ساتھ مل کے پیدا ہوئے یعنی بہن بھائی، اور ایک رشتہ جو ہے وہ بیوی کا ہے۔ ان 4 رشتوں کی اللہ جل شانہ اس آیت کریمہ کے اندر نفی کر رہے ہیں، اور عام طور پر زیادہ طور پر انسان انہی 4 رشتوں کی خاطر ہی دنیا کے اندر کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے انہی کے لیے کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ 4 کے 4 رشتے کل قیامت کے دن تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر، فر یفر، فرار کہتے ہیں فلانا فرار ہو گیا، بھاگ گیا، یہ 4 رشتے جو ہے تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یبصرونہم، اسی میں آگے آ رہا ہے، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ تو یہ منظر پیش کیا کہ یہ 4 رشتے تجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انسان پکڑا گیا اپنے گناہوں کی بدولت، مجرم، اور اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، میرے بدلے میں یہ میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، میرے بال بچے ہیں، بہن بھائی ہے، میرے ماں باپ ہیں، وفصیلتی، میرا سارا خاندان برادری کنبہ، ان سب کو میری جگہ تو جہنم میں ڈال دے اور میری جان بچا لے۔ اور کسی جگہ اللہ رب العزت قیامت والے دن سے جو ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، 17واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس دن کے ہولناک مناظر کو اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ اقترب للناس حسابہم، جوں جوں ان کا وقت حساب کا قریب آتا جا رہا ہے، تو جو ہے یہ لوگ غفلت میں پڑے جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو بائی نیم اور اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان کر دیا مختلف مقامات پر، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی، تیرے جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں وہ کتنا ڈرتے تھے قیامت کے دن سے۔ سیدنا آپ فضائل اعمال میں آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر؟ پوری امت مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ
کہ انبیاء کے بعد 1,24,000 نبیوں کے بعد ساری انسانیت میں سب سے زیادہ افضل ترین کوئی ذات ہستی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد الانبیاء افضل ترین ہستی نبیوں کے بعد، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے دنیا سے فرما گئے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، ایک ابو بکر وہ ہیں جن کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ادا کریں گے۔ اور جنت کے 8 دروازوں سے، جنت کے 8 دروازوں سے جن کو ہر جنت کے دروازے سے آواز آئے گی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، میری اور آپ کی ساری امت کی ماں لگتی ہیں سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، میری اور آپ کی ماں لگتی ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی ہے، ان کے تقدس کے اندر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہے بھائی۔ وہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، آسمان صاف تھا، نظر پڑی بادل، آسمان پہ ستارے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ماننے والے، آپ کے دیوانے پروانے، آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ عمر ہے۔ خاموش ہو گئیں۔ پھر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اب یہ کیوں نہیں پوچھتی ہو کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ کے باپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنی بڑی بشارتیں پا کر فضائل اعمال بھری پڑی ہے، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش میں گھاس ہوتا جس کو جانور کھا لیتے، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ اب میرے بھائیوں مقام غور میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اے ابو بکر آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اتنی بڑی جنت لے کر جنت کے 8 دروازوں سے آپ کو صدا آئے، پھر بھی آپ یہ کیوں کہتے ہیں یہی دن جو آگے آنے والا ہے؟ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے تو میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں کیا مجھے بھی کبھی خیال آیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو کھڑے ہونے حساب دینے کا؟ تو اس لیے بھائی اس دن سے آنے سے پہلے جو ہے ابھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ در حقیقت آخرت کی تیاری ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی آنے کا یہاں کوئی مقصد نہیں ہے۔ کمائی کرنا، بڑے بڑے جو ہے وہ منصوبہ جات، یہ ساری چیزیں یہاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ آج غیر مسلم تو کیا، خود جو امت مسلمہ ہے، مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم سب کو یہ مشترکہ طور پہ دھوکہ لگ گیا کہ یہ دنیا کا جو مال و اسباب ہے اس سے کام بنتے ہیں، کام اس سے نہیں بنتے، اللہ جل شانہ کے بنانے سے بنتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، ارے بھائی دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا راہگیر ہوتا ہے۔ چلتے چلتے سرا آ گئی، مہمان خانہ آ گیا، چند لمحوں کے لیے وہاں سستانے لگ جائے تو یہ تو اس کی منزل نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اب یہ آدمی وہاں اس کو سجانے لگ جائے، ویٹنگ روم کو سجانے لگ جائے، سینریاں لگائے، بیڈ لگائے، اسی میں دل لگا کے بیٹھ گیا اور بھول گیا یہ تو سرائے ہے، یہ تو مہمان خانہ ہے، میری اصل منزل تو آگے ہے، اصل منزل تو آگے ہے۔ تو اس سجانے والے کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا، ہر آنے والا اس کو بتائے گا بھائی تیری منزل تو آگے ہے۔ آج ہماری دوڑ کیا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اور آج ہم سب کی دوڑ دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے۔ اس کو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، سراب، ریتلا علاقہ ہے، ریت ہے، سورج کی تپش
وہ دھوپ شعائیں ریت پر پڑی، وہ چمکنے لگی، اور مجھے پیاس لگی ہے اور میں یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ پانی ہے، اس کو دریا سمجھ کے، پانی سمجھ کے میں نے ادھر دوڑ لگا دی۔ کوئی ہمدرد خیر خواہ جو اس حقیقت کو جاننے والا، وہ آیا اور وہ آ کے مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میاں یہ پانی نہیں ہے۔ اب میں اس کو کیا جواب دیتا ہوں؟ نہیں نہیں تو بے وقوف ہے۔ جو سمجھانے آیا اس کو میں کہتا ہوں کہ تو بے وقوف ہے، تو کہتا ہے پانی کا قطرہ نہیں ہے، وہ دیکھ مجھے دریا بہتا نظر آ رہا ہے، تو میرے ساتھ جلتا ہے، حسد کرتا ہے، تب مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن نے اس کا یہ نقشہ پیش کیا ہے، یہ جتنی زیادہ دوڑ لگاتا جا رہا ہے، اس کی ملاقات پانی کے ساتھ تو نہیں ہوگی، آگے جا کے موت کے ساتھ ہو جائے گی۔ آج بالکل ہماری مثال یہی بنی، اس آخرت کے دن کو، اس کے ہولناک مناظر کو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تو دیکھے گا لوگوں کو ایسے جیسے نشے کی حالت میں ہے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، اس قیامت والے دن کی سختی ہوگی۔ تو آج ہماری جو دنیا کی طرف دوڑ لگی، بقدر ضرورت ہے میرے بھائیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات، جو گھر مبارک تھے، حجرے تھے، ان کے اوپر 26ویں پارے کے اندر باقاعدہ ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ اتنا تنگ اور اتنا چھوٹا ہوتا تھا جو میرا گھر تھا، جو میرا حجرہ تھا، کہ میں لیٹی ہوتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے، میرے ٹانگوں کو، میرے پاؤں کو دباتے تھے، تب جا کر دو جہان کے سردار وہاں سجدہ کر پاتے تھے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد، سب سے بدترین پیسہ، لمبا چوڑا پیچھے واقعہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچی اینٹوں کے ساتھ تھوڑی سی دیوار کر لی تھی کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، ہوا آتی ہے تو وہ جو کپڑے کا پردہ ہے اس سے بے پردی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نے آ کر دیکھا ام سلمہ یہ کیا ہے، انہوں نے بتا بھی دیا۔ آج میں اور آپ تو آگے دنیا میں ریس کرتے ہیں نا، اس نے ایسا مکان بنایا ہے، اس نے ایسا بنگلہ بنایا تو میں اس سے بڑھ کے بناؤں گا۔ وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا، پردے کے لیے بنایا تھا۔ اس پر میرے محبوب نے وہیں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، انسان کا سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو اس کی تعمیر پہ لگتا ہے۔ میں نے آج دنیا کے گھر کو تو بہت بنایا سنوارا، کاش مجھے یہ بھی ہوش اور عقل آ جاتی کہ ایک گھر میرا آگے بھی ہے قبر والا۔ دنیا کے گھر کے لیے سیمنٹ چاہیے، بجری چاہیے، سریا چاہیے، پتھر چاہیے، اینٹ چاہیے، یہ مٹیریل ہے۔ قبر والا جو میرا گھر میری انتظار میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے کون سا مٹیریل چاہیے وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ نماز ہے وہاں کا مٹیریل، تہجد ہے وہاں کا مٹیریل، قرآن ہے وہاں کا مٹیریل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قبر والے گھر کو بنانے کے لیے، یہ اصل مٹیریل ہے۔ تو سارے بھائی اس کی تیاری فرمائیں گے جی انشاءاللہ۔ بھائی حسین صاحب نے مجھے تو بتایا نہیں تھا، ہمارا تو تعلیم کا پروگرام تھا، کہنے لگے جی یہ درس دینا ہے، اس کے لیے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ چلو بارکہ عرض یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بہت اچھا عمل ہے آپ حضرات کا، ماشاءاللہ اتنی تعداد کے اندر بڑی محبت اور دلچسپی کے ساتھ درس قرآن کے لیے بیٹھنا، یہ نظیر ہمیں تو یہاں زندگی میں پہلی دفعہ نظر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بابرکت عمل کو جاری و ساری فرمائے، اور مولانا صاحب کے علم میں، عمل میں، تقوی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب حضرات کو ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔